حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کب نکل رہے ہیں؟ 8 ذی الحج کو. وہ 12,000 خطوطوں کی بوریاں بھی ساتھ ہیں اور وہ 60 کوفی بھی ساتھ ہیں. راستے میں خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. ان مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی ساتھ ہیں. انہوں نے کہا اب تو ہم جائیں گے. اب یہاں ذرا پہلی گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے کہ کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کیا ہے, لہٰذا وہاں ہمیں شاید نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن اب ان کے بیٹے موجود ہیں, انہوں نے کہا اب تو ہم جائیں گے, اب تو ہم قصاص لیں گے اپنے باپ کا. اور راستے میں ان کی مڈ بھیڑ ہوتی ہے ایک لشکر سے. وہ لشکر ہے ابن سعد کا لشکر. یہ جتنی آپ کتابیں پڑھتے ہیں یا تقریریں سنتے ہیں اس میں یہ نام ہوتا ہے ابن سعد. اور اس آدمی کو یہ بڑے بڑے منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں, بڑے اس کو ثواب اور اجر کا کام سمجھتے ہیں. اس ابن سعد کا اصل نام ہے عمر. کیا نام ہے؟ اور پورا نام بتاؤں گا تو آپ ایک دفعہ چونکیں گے. ان کا پورا نام ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے یہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں رشتے میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ وہ سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غالباً احد کی جنگ کے حوالے سے یہ روایت آتی ہے کہ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے کمان پکڑ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک تیر نکالتے تھے, حضرت سعد کو پکڑاتے تھے اور حضرت سعد وہ تیر چلا دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سعد تیر چلاؤ, تجھ پر میری ماں بھی قربان, میرا باپ بھی قربان. اس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فوج کے ایک دستے کے کمانڈر تھے, معمول کی گشت پہ نکلے ہوئے تھے. راستے میں ان سے ٹاکرا ہوا. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر, بچوں کو, عورتوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں, کس طرف کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں تو کوفہ جا رہا ہوں, کوفہ میں ظلم ہو رہا ہے, کوفہ میں گناہ ہو رہا ہے, بغاوت ہو رہی ہے اللہ سے, لوگ بڑے پریشان ہیں, لوگ بڑے مظلوم ہیں. انہوں نے بیعت نہیں کی ہے یزید کی, بہت بڑی امت کا حصہ ہے ایک ان علاقوں کے ارد گرد, انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے, وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, مظالم ہو رہے ہیں. میں ان کا حال پتہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ میں ان کے ظلم پر آواز اٹھا سکوں, ان کا ساتھ دے سکوں. عمر بن سعد نے حیران ہو کر کہا یہ باتیں آپ کو کس نے کہی ہیں؟ کہا جی میرے پاس خطوط آئے ہیں اور تھوڑے نہیں ہیں, 12,000 خط آئے ہیں. کہا جی ذرا دکھائیں خط کہاں ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ خط کہاں ہیں دکھائیں. انہوں نے بوریاں الٹی, یہ دیکھو خطوط بھرے ہوئے. عمر بن سعد نے کہا یہ جن کوفہ والوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور یہ یزید کے خلاف ہیں اور ان پر مظالم ہو رہے ہیں اور یہ مر رہے ہیں, ان کا خون بہایا جا رہا ہے, ان کی عورتوں سے زنا کیا جا رہا ہے, یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو آپ نے ان خطوط سے پڑھ کے بتایا ہے, یہ مجھے بتائیں یہ میرا لشکر پیچھے کھڑا ہے اور اس میں یہ سارے کوفی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی, تو یزید کے لشکر میں شامل ہے, بیعت بھی کر چکے ہیں, ساتھ یزید کی فوج میں شامل بھی ہو چکے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے بیعت نہیں کی. یہ کیسی بات ہے؟ ذرا کھولیں تو 2-4 خط. حضرت حسین نے خط کھولے, نام بتائیے فلاں سردار کا خط ہے, فلاں سردار کا خط ہے. عمر بن سعد کہتا ہے یہ تو میرے ساتھ کھڑا ہوا, یہ تو اس فوج میں شامل ہے, یہ کیسے ہو گیا؟
اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آیا کہ کیا ہوا ہے, دھوکا ہو گیا ہے. ہم نے تو ان کی شہادتوں پر, ان کی قسموں پر, ان کے حلفوں پر, ان کی مظلومیت کی داستانوں پہ ہم نے تو اعتبار کیا تھا, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, دھوکا ہوا. یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں رکھی ہیں, یہ دنیا کی ہر کتاب میں موجود ہے. یہاں اب یہ سب سے بڑا ٹوسٹ ہے, اگر آپ بالکل اس کو اٹینٹیولی سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. 3 شرطیں جہاں جہاں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے واقعہ کربلا ملے گا, وہاں حضرت حسین رضی اللہ کی ان 3 شرائط کا تذکرہ ہے, جو 3 شرائط انہوں نے پیش کی ہیں کسے, عمر بن سعد کو. 3 شرائط ہیں, اور اس میں سے پہلی شرط آج کے مقدمے کا فیصلہ کر دے گی کہ آج ہم بات سمجھنے کیا بیٹھے ہیں. پہلی شرط رکھی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے, مجھے مکہ یا مدینہ واپس جانے دیا جائے. یہی شرط ہے نا, مجھے مکہ یا مدینہ واپس جانے دیا جائے. اب کیا ہوا تھا, اب یزید متقی ہو گیا تھا جی, اب سارے ظلم ختم ہو گئے تھے, مسجد نبوی سے گھوڑے واپس آ گئے تھے, زنا بند ہو گیا تھا, قتل بند ہو گئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. آپ جتنی مرتبہ یہ ورد کریں گے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے جنگ لڑنے کے لیے, حق اور باطل کی جنگ لڑنے کے لیے نکلے تھے, اتنی دفعہ آپ کو یہ جسٹیفائی کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر یہ حق اور باطل کی جنگ تھی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ مجھے واپس جانے دو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حق پر ڈٹ جانے والے, استقامت اختیار کرنے والے لوگ ہیں. اگر یہ حق اور باطل کا مارکا ہوتا, اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہ نہ کہتے مجھے واپس جانے دو, کبھی بھی یہ نہ کہتے. آل یاسر نے تو نہیں کہا ہم واپس چلے جاتے ہیں, حبشے کے بلال نے تو نہیں کہا میں واپس چلا جاتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. ان سب نے سب کچھ برداشت کیا ہے, ان میں سے کسی نے واپسی کا راستہ نہیں مانگا جب حق اور باطل کی بات تھی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں, میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, یہ دنیا اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے لوگوں سے بھر جائے نا, تو بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مرتبے کے برابر نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ماریں کھا کر پیچھے واپس مڑنے کا یا موقف تبدیل کرنے کا سوچا کبھی؟ غازی علم الدین نے نہیں سوچا میں معافی مانگ لیتا ہوں, کہہ دیتا ہوں غلطی ہو گئی تھی, کہا واپس نہیں مڑے. حق اور باطل کی بات تھی نا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے واپس جانے دو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ ڈر گئے تھے جی. ہم جس انداز میں واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں نا, اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پوزیشن ڈاؤن ہوتی ہے. ان انٹینشنلی ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں واپس جاؤ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی شان میں کیا گستاخیاں کر رہے ہیں. بڑی سادہ اور واضح بات ہے. اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے تو وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, مجھ سے غلط بیانی کی ہے انہوں نے, مجھے فراڈ کر کے انہوں نے بلایا ہے, اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے واپس جالن دو. اس میں کہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پوزیشن ڈاؤن نہیں ہوگی اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. صاحب الرائے آدمی تھے, جہاں انہیں پتہ چلا ہے کہ دھوکا ہو رہا ہے وہیں انہوں نے واپس جانے کی بات کر دی. پہلی آپشن تھی مجھے واپس جانا. دوسری آپشن اس سے بھی ذرا تھوڑا سا اونچا درجہ, ذرا دھیان سے اور دل تھام کے. دوسری آپشن دی,
مجھے سرحد پر جانے دو تاکہ میں اسلامی فوجوں کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں. یہ فوجیں کس کے ماتحت ہیں؟ یہ اب ٹھیک ہو گئی ہیں. ان فوجیوں نے کن کی بیعت کی ہوئی ہے؟ یزید کی بیعت کی ہوئی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کر جہاد کی بات کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور تیسرا آپشن دیا ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، مجھے یزید کے پاس لے چلو. وہ پرانے وقت کی بات ہے، کسی نے ایک اخبار میں یہ جملہ لکھ دیا. اب پتہ نہیں اس کی تاریخی اسناد کے اوپر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، میرا مقصد نہیں ہے، لیکن اس نے لکھ دیا کہ جی یہ روایت ایسے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا مجھے یزید کے پاس لے چلو، فہوا ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اس سے اپنے معاملات خود طے کر لوں گا. ظاہر ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ چاہتے ہوں گے کہ میں یزید کے ساتھ 1 to 1 ہو جاؤں، جیسے میرا باپ یزید کے باپ کے ساتھ 1 to 1 ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کر رہا ہوں. یہ دونوں 1 to 1 ہوئے تھے. کنفیوژنس، مسئلہ وہاں بھی خطوں کا تھا. میں نے اس لیے پورا پس منظر بیان، مسئلہ وہاں بھی خطوں کا تھا، جھوٹے خطوں، یہاں بھی جھوٹے خطوں کا مسئلہ. مجھے لے چلو، ہم وہاں بیٹھیں گے. یعنی میں اس کو اگر ایکسپلین کرنا چاہوں اور اس کی تشریح کرنا چاہوں تو شاید یہ بات ہوگی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جا کر ویریفائی کریں کہ اس کے بارے میں جو باتیں ہیں کیا یہ واقعی ٹھیک ہے، کیا یہ واقعی شراب پیتا ہے، کیا یہ واقعی یہ سارے ظلم کرتا ہے جو لوگوں نے اس کے بارے میں مجھے بتائے ہوئے. اور پھر وہاں جا کر کچھ شرائط طے ہوں کہ تم ایسے نہیں کرو گے، ایسے نہیں کرو گے، ایسے نہیں کرو گے، اور کسی ایک شرط پر ہو سکتا ہے کہ بات ختم ہو جائے. تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.